اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تخلیق آدم کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہمارے زیر بحث حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا، جس کے لیے ان کی تخلیق کی گئی تھی کہ وہ خلافت ارضی کے ذمہ دار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مقصود کے تحت اس دنیا کا نظام چلائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے کو قرآن حکیم نے 3 جگہوں پر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 35 سے 38 تک، سورہ اعراف میں 19 سے 25 تک، سورہ طٰہٰ میں 117 سے 123 تک۔ ہم سورہ اعراف کی آیات کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے آدم، تو اور تیری عورت جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر انہیں شیطان نے بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ، اور ان کے روبرو قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر انہیں دھوکہ سے مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور اپنے اوپر بہشت کے پتے جوڑنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں کہہ نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا، یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ فرمایا، تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اب یہاں پر بہت سے امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور اس میں رکھنے کا مقصد ایک مدت تک ان کی نشو و نما کرنا تھا، اور پھر جو ان کا اصل منصب تھا جس کے لیے ان کی تخلیق کی گئی تھی تو انہیں وہاں بھیجنا تھا۔ انسانی عمل کو آگے بڑھنے کے لیے کسی نہ کسی واقعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ انسانی عمل آگے بڑھتا ہے، سوسائٹی آگے بڑھتی ہے۔ ہم دنیا کے معاملات کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ واقع وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اگلے دور کی حکمت عملی طے کرتے ہیں کہ اب مزید آگے کیسے چلنا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے کہ آدم کو زمین پر اتارنا تھا، اور اس اتارنے کے لیے ایک عمل ہوا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بڑی واضح کر دی گئی کہ یہ جو شیطان ہے، اس شیطان نے انسانوں سے دشمنی کرنی ہے اور انسانوں کو گمراہ کرنا ہے۔
اور اس کا جو گمراہی کا طریقہ کار ہے وہ انسانی دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہے، نافرمانی اس کا مقصد نہیں ہے، یا کسی بھول چوک سے اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر اسے فوراً معافی کی طرف جانا ہے۔ یہ دراصل حقیقی انسانیت ہے، یہ حقیقی انسانی مزاج ہے کہ انسان سے بھول چوک بھی ہوگی، انسان سے غلطی بھی ہونے کا امکان رہے گا، اور پھر اس غلطی پر اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے اہم اور بنیادی بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ اب آدم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب مفسرین کے ہاں یہ بات زیر بحث ہے کہ یہ درخت کون سا ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ یہ گیہوں کا درخت ہے، گندم کا درخت ہے، جسے تمام انسان کھاتے پیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان کے اندر بھوک ہے، کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ غذا کھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بالکل چھوٹا سا بچہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اور جب اس کی اس عمل کو پورا کر دیا جاتا ہے، جب اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کی بھوک پیاس دور ہو جاتی ہے۔ تو اب انسان کو ایک تو یہ بھوک لگتی ہے، اب جب انسان کھاتا پیتا ہے تو اس کے اندر جنسی خواہش ابھرتی ہے۔ اب اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کا جوڑا بنا دیا گیا کہ وہ جوڑے بنا کر دنیا کے اندر رہے اور پھر اپنے معاشرتی عمل کو آگے بڑھائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مخصوص وقت کے لیے منع کیا تھا کہ وہ اس درخت کے پاس نہ جائے۔ شیطان نے آ کر یہ وسوسہ پیدا کیا کہ تم اگر ہمیشگی کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اس درخت کو کھاؤ، اور ساتھ ہی اس نے قسمیں بھی کھائیں۔ قسمیں کھا کر کہا کہ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں بالکل خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ تو اس سے ایک اور بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو قسمیں کھانے والے لوگ ہیں یہ سچے نہیں ہوتے، کہ محض کسی کی قسم کھانے پر ہم یقین کر لیں۔ یقیناً قسم ایک گواہی کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، کہ کسی کی بات کسی کو خود کہا جائے کہ تم اس پر اللہ کی قسم کھاؤ تو میں تم پر اعتبار کر لیتا ہوں۔ یہ بات کئی سارے معاملات کو حل کرنے میں بھی معاون ہوتی ہے کہ انسان پر چھوڑا جائے کہ انسان اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا لے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ملتی ہے کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والے لوگ ہیں، بات بات پہ قسم کھانا، وہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی عمل شیطان کی طرف سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ قسمیں کھا کھا کر کسی بات کا یقین دلانا۔ بات تو دلائل سے ہوتی ہے، براہین سے ہوتی ہے، اور جو بات دلائل سے اصولوں کی روشنی کے اندر ہوتی وہی اصل بات ہوتی ہے۔ کسی بات کا محض قسم کھا کر یقین دلانا، اور اگر ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ بار بار قسمیں کھانے والا ہے تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو شیطان بھی یہی عمل اختیار کرتا ہے۔ تو شیطان نے آدم کو دھوکہ دیا قسم کھا کر، اور جب آدم نے اس درخت کو چکھ لیا تو اب آدم کے اندر بھی جو انسانوں کو، انسانی ارتقاء کو آگے بڑھانے والی تھی،
انسانوں میں نسلی عمل کو آگے بڑھانے والی تھی، اس کی طرف متوجہ کیا، اور یوں انہیں احساس ہوا کہ ہم تو برہنہ ہیں۔ ایک دوسرے کی شہوت کی طرف ان کی توجہ گئی، اور پھر یعنی ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر واضح ہو گئیں۔ اب انسان فطری طور پر اس طرف مائل ہوا کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے۔ اب آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی شرمگاہ کو چھپا کر رکھنا، اپنے ستر کو ڈھانپ کر رکھنا، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور اس سے پہلے کی مخلوقات، حیوانات، ان کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں یا ان کا کوئی ستر ہو، تو ایسے ہی گھومتے پھرتے ہیں۔ جبکہ انسانی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے۔ اب یہاں پر شیطانی وسوسے کی بات ہوئی کہ شیطان انسانی نفسیات پر اثر ڈالتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے۔ اب ان خیالات سے اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، تو پھر انسان کو فوراً چاہیے کہ وہ معافی کی طرف آئے، توبہ کرے۔ وہ انسان جو شیطان کے راستے پر ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ عقل مند انسان، عقل مند معاشرے اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں، اور پھر ان غلطیوں کو سامنے رکھ کر اپنی نئی حکمت عملی وضع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک غلطی ہو گئی اور اس غلطی پر اصرار کیے جانا، بلکہ اس غلطی کو پر دلائل دینا شروع کر دینا۔ کسی بڑے آدمی سے غلطی ہو جائے نا تو وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو غلطی ہونا، بھول چوک ہو جانا، یہ تو انسانی فطرت کے اندر ہے، لیکن غلطی کو تسلیم کر لینا، اپنے اس بھول چوک کا اظہار کر دینا، یہ سچے انسانوں کا راستہ ہے۔ تو اس لیے سچے انسانوں کے راستے پر چلنا چاہیے، اور وہی معاشرے، وہی انسانی سماج ترقی کرتے ہیں جو انسانی سماج اپنی غلطیوں پر، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اپنی غلطیوں کو ہٹا کر اس کی جگہ درست حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی دعا سکھا دی گئی۔ دیکھیے اب یہاں پر شیطان اور انسان کے فرق کو واضح کر دیا گیا۔ شیطان نے اصرار کیا اور فوراً تکبر کی طرف چلا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں تو فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں اس کی خلافت کو نہیں مانتا۔ یعنی اپنی بڑھتری کے تصور کے ساتھ وہ سامنے آیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے تو مجھے حکم نہیں دیا تھا۔ اب یہاں پر دعا سکھلائی گئی آدم کو، یہ آدم کو انعام دیا گیا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو پھر معافی مانگو۔ اور یہ آدم کی یہ معافی، ہر انسان جو ہے جب بھی اسے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح معافی مانگتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ہم جیسے لوگ جو بہت ہی کمزور ہیں، انبیاء تو بہت ہی اونچے درجے کی ہستیاں ہوتے ہیں، اور ان کے پیروکار وہ بھی بہت اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم تو عام انسان ہیں، اس لیے ہم سے تو عام زندگی کے اندر چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں بات چیت میں، گفتگو میں کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں تو ہر دعا کے اندر یہ مانگنا چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہی تو انسان اگر غلط راستے پر چل پڑے تو جتنا بھی آگے چلا جائے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ نہیں کہ جی وہ بہت ترقی کر گیا ہے، غلط راستہ غلط ہے۔ اب یہاں پر یہ تقریب پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر اتارنے کے لیے
کیونکہ انسان کی تخلیق ہی زمین کی خلافت کے لیے ہوئی تھی، تو اسے زمین پر اتارنے کے لیے یہ ایک عمل وقوع پذیر ہوا۔ اب اسے اگلے عمل کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تم زمین پر اترو، اور یہ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اگر شیطان کے راستے پر چلو گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور زمین ہی انسانوں کا ٹھکانہ ہے، اس بات کو بھی یہاں کہہ دیا گیا، لیکن مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، اور تم نے پھر واپس آنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر ایک ذمہ داری لے کر آیا ہے، اور پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد وہ انسان واپس لوٹیں گے۔ یعنی آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس کے پاس ایک ذمہ داری ہے اس دنیا کے اندر، اور پھر یہ جو تمام انسان ہیں، انسانوں کی حیات اسی میں ہے کہ ایک نسل ایک کام کو پورا کرتی ہے، اگلی نسل اس کام کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ ترتیب ہے انسانی زندگی کی، اسی سے دریافتیں ہوتی ہیں، اسی سے دریافتوں کا عمل آگے بڑھتا ہے، اسی سے یہ سائنسی عمل آگے بڑھ کر انسان ترقیات کی طرف متوجہ ہے، اور یوں یہ نسل در نسل انسانی علم ایک دوسرے کے اندر منتقل ہوتا ہے، نسل در نسل کام آگے چلتا ہے، اور یوں قیامت تک انسانیت ایک پوری ذمہ داری نبھائے گی۔ اور یہ آخرت کا تصور کہ اس زمین پر ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، اس مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے، تو گویا انسان جہاں اس دنیا کا حاکم ہے، خلیفہ ہے، وہیں پر انسان ذمہ دار ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اور پھر ایک مقررہ وقت میں یہ زمین سے نکل جائے گا اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بحث بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو زمین پر بھیجا گیا، اہبطوا جو کہا گیا، تو یہ جنت سماوی ہے، جنت ارضی ہے، جنت عارضی ہے، کون سی جنت ہے؟ ان واقعات کے اندر ایسی بہت سی بحثیں ہیں۔ یقیناً کوئی پڑھنے والا اپنی دلچسپی کے طور پر ان چیزوں میں تحقیق کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم کے ان واقعات کا بنیادی مطلب انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ انسان ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کریں، اور جو تجربات ہو چکے ان تجربات کی کسوٹی پر اگلا درست عمل کرے۔ تو یہی بنیادی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھاٹا پانے والوں میں سے نہ رکھیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو رحمان کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان لوگوں سے محفوظ رکھیں، ان لوگوں سے ہماری حفاظت کریں جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہمیں وہ معاشرہ بنانے کی توفیق دیں جو رحمان کے اصولوں پر قائم ہو، اور ایسے معاشرے سے بچائیں جو شیطانی اصولوں پر قائم ہو۔